اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ 10-15 منٹ ویڈیو ہے، یہ اردو میں، کیونکہ پنجاب میں بھی لوگ بیمار ہیں، سندھ میں بھی ہیں، مگر یہ جو خیبر پختونخوا کے جتنے بھی لوگ ہیں جو باہر مسافر سعودی میں ہیں یا جہاں بھی ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے وہ وہاں کوئی ویڈیو دیکھ کے تو پھر وہ اپنے گھر میں فون کرتے کہ آپ وہاں چیک اپ کے لے جائیں۔ تو یہ بھائی میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ دیر میں ابھی بھی لوگوں میں ٹینشن، چکر آنا، بدن میں درد، جوڑوں میں درد، ہارٹ اٹیک ہے۔ پنجاب کا کیا حال ہوگا؟ تو مجھے یہ نہیں کہ میں کس کے گھر پہ جا کے وہاں ناکنگ کروں کہ کوئی صحت کے مسئلے کا کوئی نہیں ہے، کیونکہ بیماریاں تو وہ ہیں جو انگریزوں میں ہوتے ہیں، تو کمر کے درد کی کوئی بیماری نہیں ہے۔ تو میں آج یہ جو ویڈیو ہیں یہ ضرور آپ لوگ شیئر کریں، یہ وہی پیج پہ ہوں گے، کیونکہ پنجابی لوگ بھی بیمار ہیں، پوری دنیا بیمار ہے، خاص کر جو مسلمان ممالک ہے جہاں سن لائٹ ہے۔ تو ذرا میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کروں۔ میرا نام ڈاکٹر غلام فاروق ہے، ہم تیمر گھر میں ہیں۔ یہ ہمارا ایڈریس ہے، یہ پورا ایڈریس اس پہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے بڑی سائنس جو ہے وہ قرآن اور خزانہ حدیث یہ ہے۔ اس سے نہ کوئی بڑی سائنس ہے جس میں جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج بھی ہے اور جہنم سے نجات بھی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلے یہ انگریزوں کا سائنس، پھر قرآن حدیث پہ آتے ہیں، کیونکہ پرانے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنی مسلمان تھی تو اس نے سن لائٹ استعمال کیا ہے اسکن پر اپنی صحت کے لیے، اور ایون جو گندم وغیرہ فصل اس کو خشک کرنے کے لیے۔ پھر ہماری میڈیکل میں زیادہ جو تجربے ہوتے ہیں تو وہ منکیز یعنی اس پہ کیا جاتا ہے یا چوہوں پہ۔ تو ایک انگریز تھا، میرے خیال میں 1921 تھا، تو اس نے جب وہ چوہی کمزور تھی، اس کی نظر بھی کم تھی، تو اس کو بٹر دیا، مکھن دیا۔ تو جب اس نے وہ مکھن دیا تو وہ مکھن جب دیا تو جو چوہے تھے اس کی نظر بھی صحیح ہو گئی اور طاقتور ہو گئی۔ تو وہ انگریز نے اس کو لیبل کیا کہ اس مکھن میں فیٹ سالوبل وٹامن اے ہے۔ وٹامن اے ایک ایسا وٹامن ہے جو آنکھوں کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو جب نے اس مکھن کو دوبارہ گرم کیا اور دے دیا تو وہ چوہے کی نظر ختم ہو گئی، مگر وہ مضبوط تھی۔ تو اس نے کہا کہ یہ وٹامن اے نہیں ہے، یہ ڈی ہے، صرف ڈی کا نام دیا۔ پھر دنیا میں اس پہ بہت کرٹیسزم ہوا، بہت جھگڑے ہو گئی۔ پھر ونڈوس ایک انگریز تھا، جب اس نے دوبارہ وہ چوہوں کو وہی بٹر دیتے تھے، یعنی ابلا ہوا نہیں تھا، تو وہ چوہے نظر بھی صحیح اور طاقتور بھی رہے، تو اس نے اس کو نام دیا کہ یہ تو سن شائن وٹامن ہے، بون وٹامن ہے۔ پھر خیر 2005 میں اس کا نام بھی چینج ہو گیا کہ بھئی یہ ہارمون ہے، یعنی باڈی میں جسم میں ایسی کوئی سیل نہیں ہے جس پہ اس کا ریسپٹر نہیں ہے کہ جہاں یہ پہنچ کے اس پہ عمل کرے۔ تو پھر آتے ہیں کہ یہ 1861 کا ٹائم تھا، اس وقت یہ انگریزی الفاظ نہیں تھے، تو یہ یونان کے جو لوگ تھے وہ اپنے لڑکوں کو اس طرح دھوپ میں بٹھاتے تھے، یہ اس کو ہیلیوتراپی کہتا ہے وہاں اس وقت، کیونکہ یہ انگریزی الفاظ نہیں تھے۔ تو جب یہ بچے صحیح ہوتے تھے تو پھر ان کے بھی وہ عقیدے خراب ہو گئی، اس نے یعنی یہ ہیلیوتراپی ٹریٹمنٹ بوائز، یہ لڑکوں کو دھوپ میں بٹھاتے تھے، تو جب وہ صحیح ہوتی تھی تو پھر اس نے یہ سن لائٹ کی عبادت شروع کی کہ یہ سن لائٹ جو ہے، یہ سن جو سورج کی، یہ ہمارا خدا ہے۔ پھر 272 سال پہلے یہ انگریزوں میں 2-3 صحت کے مسائل تھے، جس کو ایک پولیو کہتا ہے، ایک ریکٹس اور ایک ٹی بی۔ تو یہ ان مسائل کو وہ جو یہ تقریباً یہ 272 سال پہلے کی بات ہے کہ یہ اس میں پولیو اور ریکٹس RICKETS ریکٹس اور ٹی بی، تو اس کو یہ انگریز لوگ ڈارکنس ڈیزیز کہتے تھے، ڈارکنس۔ حالانکہ یہ جو ریکٹس ہے، جس کو یہ پاکستان میں معذور بچے کہتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ اس کی دماغ کمزور ہے، یا کہتے ہیں کہ یہ اس نے آکسیجن نہیں لیا ہے، اس کے پٹھے کمزور ہے، یہ صحیح نہیں ہو رہے،
تو اس بچوں کو کسی پٹھان نے بہت پرانے زمانے میں کہا ہے کہ سورے شوی سایہ ہوا ہے اس پہ. ہاں تو یہ تو پھر جب دوسری انگریز تھا تو اس نے جب یہ سن لائٹ جب ٹی بی کا کیس ہو گیا، ٹی بی سکن کے ٹی بی جس کو لوپس والگیرس کہتا ہے، تو یہ جوان نے اس کو فنسن ہے، تو یہ فنسن نے لوپس والگیرس کی مریض کو پٹوتھراپی دیا اور اسے اس کو نوبل انعام بھی مل گیا لوپس والگیرس. تو ابھی نارمل خوراک انسان کے لیے چاہیے اور کچھ بھی نہیں. تو ذرا اگر من سلوا پہ غور کریں تو ابھی یہ مسائل نہ ہوتے. دوسری طرف جب یہود نے کہا اللہ کو کہ یہود آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں مگر آپ بدخنزیر کے گوشت نہیں کھانا اور بہتا ہوا خون اور جس پہ اللہ اکبر نہ ہو، تو یہود نے یہ ریفیوز کیا. تو جب ریفیوز کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ تورات میں اون کی چربی اور گوشت حرام کیا. حالانکہ اس سے پہلے جب بنی اسرائیل تھے تو اس پہ وہ من سلوا آتا تھا، من شہد تھا، سلوا کوئی کہتے بٹیر تھی، کوئی کہتا ہے کہ یہ اور پرندے تھے، تو وہ کھاتے تھے. یہ رات کو ٹائم آتے تھے اور دن کے وقت جب یہ لوگ گھومتے پھرتے تھے تو اس پہ سایہ آتا تھا، یعنی بادل آتے تھے. تو جب اس نے جمع کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے من سلوا بند کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہود کو کہا کہ آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں مگر آپ بدخنزیر کی گوشت نہیں کھانا یہ. تو پھر اللہ تعالیٰ جب اس نے ریفیوز کیا تو اللہ تعالیٰ نے صورت انعام 145 نمبر آیت وَلَلَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُ أَوِ الْهَوَايَا، کہ آپ وہ چربی کھا سکتے ہیں مگر صرف وہ جو پیٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے، یعنی جو کمر کے ہڈیوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، انٹلیوں کے ساتھ، باقی نہیں. تو ابھی پاکستان میں لوگ گوشت بھی برن کرتے چربی جو قرآن کے خلاف ہے. دوسری طرف اصحاب کہف جس غار میں سو رہے تھے تو اس کا ایک منہ شمال کی طرف تھا، دوسرے جنوب کی طرف، 309 سال تک سو رہے تھے. تو قرآن کے مختلف تفاسیر ہیں کہ اگر یہ غار کے منہ اگر مغرب کی طرف ہوتا تو 309 سال اگر اس پہ دھوپ کی شعاعیں ڈائریکٹ پڑتے تو وہ نہ بچ جاتے. اور ایک کتا تھا، جب اس نے بھونکنا بند کیا تھا، یعنی بھونکنا جیسا وہ شروع کر رہا تھا کیونکہ وہ قافلہ وہ اصحاب کہف کے پیچھے لگے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب کیا. پھر کتاب ہے بخاری شریف 383 نمبر صفحہ ما اسفل من الکعبین ہے کہ جب آپ مرد حضرات گھومتے پھرتے ہیں تو اپنے ٹہنوں والا حصہ جو سکن کا ہے یہ ظاہر کرنا ہے. تو آتے ہیں کہ ابھی دنیا میں صحت کے مسائل کیسے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ میں کارڈیالوجسٹ ہوں، میرا تعلق باجوڑ سے ہے. انہیں دیکھتے ہیں کہ دنیا میں میرا سب اس حدیث دنیا میں جو ہے سب سائنسدانوں کو میرا چیلنج ہے کہ ہارٹ اٹیک اگر ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے، کیوں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کیوں شوگر آتا ہے، کیوں کمر میں درد ہوتا ہے، کیوں جوڑوں میں درد ہوتا ہے، کورونا کی چیز سے ڈپریشن کیوں آتی ہے، چکر کیوں آتا ہے، گرتا کیوں بنتا ہے، یعنی پھر صحیح کیوں نہیں ہو رہے. جب آپ بے شمار دوائی بھی کھاتے ہیں اور پھر وہ صحت کا مسئلہ بھی صحیح نہیں ہو رہا. تو آتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہو جائے تو جو خواتین ہوتے ہیں دنیا میں جہاں بھی ہو، خواہ مسلم ہو نان مسلم ہو، پاکستان میں ہو، پاکستان سے جہاں بھی باہر بھی ہو، تو وہ خواتین جس میں ہڈیوں کے وٹامن کی کمی ہو تو 60 سے لے کر 80% خواتین کے بچے ہسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں. اور ان کے مقابلے میں جن خواتین میں ہڈیوں کے وٹامن کم از کم 75 تو ہونا چاہیے، تو اگر وہ پورا ہو تو 400 گنا چانس ہوتا ہے کہ بچہ گھر میں پیدا ہو جائے. تو جب انسان پیدا ہو جائے گھر میں ہو، اسپتال میں ہو، تو ماں کی دودھ میں 2 چیزیں ہوتے ہیں کہ وہ بچے کی ضروریات پورا نہیں کر سکتے. ایک ہڈیوں کا وٹامن، بون وٹامن، ایک میگنیشیم. تو بچے کی گوشت میں 2 لاکھ یونٹ انجیکشن دینا چاہیے، پھر ایک 30 دن میں ایک. پھر جب 5 مہینے پہ بچہ پہنچ جائے تو باہر ایک تنظیم ہے انٹرنیشنل لائٹ ایسوسیشن کہ اس بچے کی ٹہنوں والا سکن 5 انچ دھوپ میں روزانہ ظاہر کرنا ہے 15 مہینے تک. پھر 15 مہینے کے بعد 10 انچ روزانہ 3 سال تک. پھر 3 سال کے بعد پوری جسم پر 15 منٹ دھوپ ڈالنا ہے. تو یہاں تو خیر جو مرد حضرات ہے، زنانہ ہے، تو پورے جسم تو ڈھانپنا چاہیے، مگر کم از کم بازو اور جو پیروں کا جلد ہے اپنے گھر میں کہ اس پہ 30 سے لے کر 40 منٹ دھوپ پڑے ہفتے میں کم از کم 3 بار. تو پھر یہ اللہ کا شان دیکھیے
جب یہ سن لائٹ الٹرا وائلٹ بی شعاع ہوتے ہیں تو جب یہ اسکن پہ پڑتے ہیں تو اسکن میں 7 ڈی ہائیڈرو کولیسٹرول ہوتا ہے. تو جب یہ 7 ڈی ہائیڈرو کولیسٹرول پہ سن لائٹ پڑے تو اس سے اسکن میں ایک چیز بنتا ہے جس کو پری وٹامن D3 کہتا ہے. پھر وہاں اسکن جیل سے یہ آتے ہیں جگر میں، تو جگر میں ایک اس پہ ہائیڈروکسیلیشن دوسرا عمل ہو جاتا ہے تو اس سے D2 بنتا ہے، اور پھر یہ گردوں میں پہنچ کے وہاں سے ایکٹیو بون وٹامن بنتا ہے جس کو ہارمون بھی کہتا ہے. اگر آپ اسکن پر دھوپ نہ ڈالیں تو یہ 7 ڈی ہائیڈرو کولیسٹرول میں چینج ہو جاتا ہے، اور دنیا میں ہارٹ اٹیک فالج یہ ہو جاتا ہے، CV ہارٹ اٹیکس. اچھا، ابھی آتے ہیں کہ جب ہڈیوں کے وٹامن بن جائے اور یہ انٹری میں پہنچ جائے، وہاں 3 کام کرتے ہیں. ایک کیلشیم جذب کرتا ہے ہڈیوں کے لیے اور دانتوں کے لیے، کیونکہ دانت ہڈی یعنی یہ ہڈیوں جیسے ٹشو ہے. دوسری جو چیز ہے جو سب سے اہم ہے، جو ابھی تک یعنی انگریز لوگ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں مگر اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں، میگنیشیم کو جذب کرتے ہیں. تو جب انسانوں میں میگنیشیم کم ہو جاتا ہے تو بچوں میں سلائیویشن زیادہ ہو جاتے ہیں، بڑوں میں ڈپریشن ہوتا ہے، اس کو غصے آتے ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں. جیسا میرا پہلے 2015 سے مجھے پتہ نہیں تھا، اس لیے میرے بال نہیں ہیں، اور غصے کرتے ہیں، چکر آتے ہیں، اس کی یادداشت کمزور ہوتے ہیں، مردانہ طاقت کبھی کم ہو جاتا ہے، اس کے بال اور نیند ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، سر درد ہو جاتا ہے، اور منہ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے، سکالت آتا ہے اس کو، پیروں میں جلن ہوتا ہے، دل دھڑکتا ہے زیادہ، ڈپریشن انگزائٹی ہو جاتا ہے، مینیا کرتا ہے، اور ڈپریشن یادداشت کمزور ہو جاتے ہیں، سلیپ ڈسٹربنس ہوتا ہے، منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، اور پسینے آتے ہیں، اور اس میں برداشت کا مادہ ختم ہو جاتا ہے، دوسرے کے بعد برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور وہ ایک کام کو بار بار کرتے ہیں، یعنی لاس آف سیلف کانفیڈنس، یعنی صحیح کام کر کے اس پر پھر بھی یقین نہیں ہوتا ہے، اور انیبل ٹو کوپ اسٹریسفل کنڈیشن، سخت ماحول میں وہ نہیں بیٹھ سکتا ہے. تیسری جو سب سے اہم چیز ہے، جب ہڈیوں کی وٹامن کم ہو جائے تو جسم میں زنک کا استعمال نہیں ہو جاتا ہے پراپر، کہ زنک پراپر استعمال ہو جائے تو جسم کا قوت مدافعت کمزور ہو جاتے ہے، وہ طاقت جس کو قوت مدافعت جو جراثیموں کا مقابلہ کرے. تو پاکستان میں ابھی تک TB ہوتا ہے، دمے کی بیماری، تھروٹ انفیکشن، الرجیز، کورونا، اور آٹو ایمیون سسٹم کو باڈی میں زیادہ ہو جاتا ہے ہڈیوں کے وٹامن کی کمی میں. تو آٹو ایمیون سسٹم پتہ نہیں اس کو اردو پشتو میں کیا کہتا ہے، مگر جب وہ زیادہ ہو جائے جسم میں تو شوگر ہو جاتا ہے، سوریس ہو جاتا ہے، البینزم ہو جاتا ہے، ویٹیلاگ ہوتا ہے، اور کچھ کینسر، کولون کینسر، پروسٹیٹ کینسر، اوریز کینسر، اور ہیشیماٹو تھائرائیڈائٹس ہوتا ہے. اب آتے ہیں کہ اگر ہڈیوں کے وٹامن کم ہو جائے تو پھر کیا باڈی میں کیا ہو جاتا ہے. پھر جسم میں ایک چیز زیادہ ہو جاتا ہے کہ جس کو ہم پیراتائرائڈ ہارمون یا ہڈیوں کا چور یا وہ چوہا جو درختوں کی جڑ کاٹتے ہیں، تو پھر یہ پیراتائرائڈ ہارمون باڈی میں خود بخود انکریز ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے جب ہڈیوں کا وٹامن کم ہو جاتا ہے. تو پھر یہ تو انسان ہو اینیملس ہو، اس کے لیے تو کیلشیم چاہیے، ہڈیوں کے لیے، دانتوں کے لیے، اور جسم کے ہر سیل کے لیے. تو پھر یہ کیلشیم ریموو کرتے ہیں ہڈیوں سے. تو ہڈیوں سے جب کیلشیم نکالتے ہیں کہ جسم کی ضرورت پوری کرے تو ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو بچوں میں ریکٹس ہو جاتا ہے، یہ ماتھے آگے آتے ہیں، پیروں میں کافی کمزوری آتی ہے، کچھ لوگ ٹیڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ جوان طبقے میں یہ ریسٹ جوائنٹ تو یہ اچانک ٹوٹ جاتا ہے. پھر جب بہت بڑھاپا ہو تو اس میں یہ فیمر نیک فریکچر ہو جاتے ہیں. پھر کمر کے موہروں پہ اثر کرنا شروع ہو جاتا ہے، تو کمر کے درد پیدا ہو جاتا ہے. پھر ہڈیوں کی جتنی جوائنٹس ہے اس کے ساتھ جو ہڈیاں ہیں سب کمزور ہو جاتے ہیں، تو جوڑوں کا درد جو شروع ہو جاتا ہے، خاص کر نی جوائنٹس کا، کیونکہ اس کو واکنگ جوائنٹس کہتے ہیں. دان خراب ہو جاتے ہیں، کانوں میں چھوٹے چھوٹے آسیکلز ہیں، یہ خاص قسم کی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہیں، تو وہ کمزور ہو جاتے ہیں. تو پاکستانیوں کو سننا بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور 16 سال تک اگر کوئی نہ کھائے تو قد کم رہ جاتا ہے، اور بدن میں کافی سستی آتی ہے، سست ہو جاتا ہے، بندہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، یعنی کسی کام کے لائق نہیں ہوتا ہے. اور جب یہ پیراتائرائڈ ہارمون باڈی میں زیادہ ہو ہڈیوں کے وٹامن کی کمی کی وجہ سے، تو گردوں سے کیلشیم زیادہ نکلتے ہیں، کیونکہ وہاں سے ری ایبزارپشن نہیں ہوتا ہے، انٹری سے جذب نہیں ہو جاتا ہے. تو گردوں سے جب کیلشیم ایکسکریشن زیادہ ہو جاتا ہے تو وہاں سٹون کرتا ہے. پھر آتے ہیں کہ اگر انسان 16 سال تک ٹھیک ٹاک ہو اور اس میں ہڈیوں کے وٹامن کی کمی نہ ہو تو پھر ہڈیوں کی ڈینسٹی، مضبوطی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے،
1% ہڈیاں کمزور ہو جاتے ہیں مرد حضرات میں، اس کے مقابلے میں 6% زیادہ خواتین میں۔ پھر جب 30 سال پہ انسان پہنچ جائے تو 12% ہڈیوں کی کمزوری مضبوطی ختم ہو جاتا ہے مرد حضرات میں۔ اب آتے ہیں کہ اگر انسان 16 سال تک ٹک ٹاک ہو اور اس میں بون وٹامن، ہڈیوں کے وٹامن کی کمی نہ ہو تو پھر ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، ڈینسٹی 1% ہڈیاں کمزور ہو جاتے ہیں مرد حضرات کے اور 6 گنا زیادہ خواتین میں۔ جب 30 سال پہ انسان پہنچ جائے تو پھر 6 سے لے کر 12% ہڈیاں مضبوطی ختم ہو جاتا ہے مرد حضرات کے، اس کے مقابلے میں 26% خواتین کی۔ ڈینسٹی ایک ایسی چیز ہے جیسے کوئی درخت ہو، ایک چھوٹی درخت ہو اور وہ دوسرے درختوں کے نیچے ہو تو وہ مضبوطی واپس نہیں آ سکتے ہڈیوں کے۔ پھر جب 45 سال پہ خواتین پہنچ جاؤ، 50 سال پہ مرد حضرات، تو اس میں اسٹیپوروسس شروع ہو جاتے ہیں۔ اسٹیپوروسس اس کو بربراپن کہتا ہے، بربراپن، یہ اسٹیپوروسس کو بربراپن کہتا ہے۔ تو پھر میں نے جب نوٹ کیا تو پاکستان میں جہاں بھی لوگ ہیں، کراچی میں ہو جہاں ہو، تو وہ اسٹیرائڈ کھاتے ہیں، کیونکہ جب ہڈیوں کے وٹامن زیادہ ہو جائیں تو لوگ اسٹیرائڈ دیتے ہیں۔ حالانکہ اسٹیرائڈ کو ہڈیوں کا چور بھی کہتا ہے، ہڈیوں کا دشمن کہتا ہے، پیراتھائرائڈ ہارمون کو ہڈیوں کا دشمن کہا جاتا ہے۔ تو یہاں آتے ہیں، ابھی یہ قرآن ہے، تو جن لوگوں کی کمر میں درد ہو یا اس کو ڈپریشن ہو یا اس کو کانوں میں ویسٹیبولر نہ رہے، جو کمزور ہو جاتے تو اچانک گر جاتا ہے۔ تو پاکستان میں بہت برننگ ایشو ہے، تو وہ کم از کم 8 لاکھ یونٹ ہڈیوں کے وٹامن 4 دن میں کھائے۔ اس کے بعد جو لوگ لاہور سے اوپر ہے تو اس کو 16 دن میں 2 لاکھ کا انجیکشن۔ پھر جب اپریل 2021 شروع ہو جائے، کیونکہ سردیوں کی دھوپ سے کبھی 1000 سے لے کر 7000 یونٹ بون کے وٹامن بننا مشکل ہے، مگر پھر بھی ایک چانس ہوتا ہے کہ معمولی زیادہ ہو جائے تو پھر اس کے بہت نقصانات ہیں، جیسا سر میں نس پڑنا یا گردوں کا خراب ہونا، کیونکہ جب انسان ہڈیوں کے وٹامن کھاتا ہے تو وہ دھوپ میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ پھر جب سال کا اپریل 2021 شروع ہو جائے تو پھر ہفتے میں کم از کم 3 بار، کم از کم 30 سے لے کر 40 منٹ پنڈلیوں اور بازو کے سکن پر ڈائریکٹ دھوپ ڈالنا چاہیے، پاکستان میں جہاں بھی کوئی ہو۔ تو ان ہڈیوں کے وٹامن کی مثالیں سے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اور اس میں جان بوجھ کر وہ لانشکر پڑھتا ہے کہ یا اللہ آپ کی شکر ادا نہیں کرتا ہو، تو پھر وہ نماز قبول نہیں ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے، اس کی پیداوار ہے۔ look at this chart، کیونکہ actually this is the 7-dihydrocholesterol when hit the skin by ultraviolet B rays، that cholesterol is changed to cholecalciferol۔ cholecalciferol ہڈیوں کے وٹامن کا نام ہے۔ اگر سکن پر آپ دھوپ نہ ڈالیں تو 7-dihydrocholesterol is changed to cholesterol lead to heart attack and CVA in the world۔ جب ہڈیوں کے وٹامن بن جائے تو اتنے میں کیلشیم جذب کرتا ہے ہڈیوں کے لیے اور دانتوں کے لیے، میگنیشیم جذب کرتے ہیں۔ پاکستان میں میگنیشیم جب کم ہو تو اس کو پسینے آتے ہیں، ڈپریشن آتا ہے، چکر آتا ہے، گر جاتا ہے، سوچتے ہیں، نیند خراب ہو جاتا ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، اور ارلی کوکلیئر نر کمزور ہو جاتے ہیں تو سننا کم ہو جاتے ہیں، کارپل ٹنل سنڈروم کرتے ہیں، نرس کمزور کرتے ہیں، پھٹے کمزور ہو جاتے ہیں، سر میں درد ہوتے ہیں، منہ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے، یادداشت کم ہو جاتی ہے، نیند خراب ہو جاتا ہے، اور زنک کا استعمال نہیں ہو جاتا ہے۔ جب ہڈیوں کے وٹامن کم ہو تو قدرتی طاقت کم ہو جاتا ہے جو جراثیموں کا مقابلہ کرے۔ تو پاکستان میں ٹی بی، دمے کی بیماری، کرونا، رومیٹک ڈیزیز، الرجیز، کینسر، سوریسس، ڈائبٹیز ملائٹس اور یہ لیپریسی اور مختلف کینسر۔ جب ہڈیوں کے وٹامن کم ہو جائے تو باڈی میں پیراتھائرائڈ ہارمون زیادہ ہو جاتا ہے، تو وہ پھر ریموو کرتے ہیں کیلشیم کو ہڈیوں سے، تو ہڈیاں کمزور ہو جاتے۔ تو ہمارے لوگوں میں پہلے سے ریکٹس، پریمیچور اسٹیپوروسس، پریمیچور اسٹیوارتھرائٹس، پریمیچور رومیٹائڈ ارتھرائٹس، ٹیتھ پرابلمس، شارٹ اسٹیچر اینڈ ڈیفنس کے ہوں، اور ہڈیاں رینل ٹیوب کیلشیم ایکسکریشن انکریز ان سیکنڈری ہائپر پیراتھائرائڈزم لیڈ ٹو رینل اسٹون۔ تو یہ جو انسانوں میں صحت کے مسائل ڈالے ہیں، یعنی کم از کم میرا مطلب ہے کہ جب انسان کو اٹیک ہو جاتا ہے تو اس کے ڈاکٹر کو پتہ ہونا چاہیے کہ اٹیک کیوں ہوا ہے۔ یعنی ابھی ان انگریزوں کو یاد نہیں کہ جو چوہوں کو بٹر دیا تھا کہ وہ کیا چیز تھا، تو ابھی تک اللہ کے علاوہ دنیا اندھا ہے کہ اسکن میں کیا چیز ہے کہ جب اس پہ اللہ کی دھوپ پڑے اور اس سے ہڈیوں کے وٹامن بنے تو وہ کولیسٹرول ہیں۔
تو پاکستان میں جب ٹریکٹر نہیں تھا، لوگ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، تو اس میں کیا صحت کے مسائل تھے. جب واشنگ مشین نہیں تھا اور لوگ کپڑے دھوتے تھے دھوپ میں، تو کون سے صحت کے مسائل تھے. اور جب بچے کے ساتھ موبائل نہیں ہوتا تھا، کیونکہ دنیا میں ایسی ممالک ہے جیسا یونان ہے، وہاں سن لائٹ ہاسپٹلز ہیں، اور ایسے ہاسپٹل ہیں میونخ میں کہ جب یہ ریکٹس کے جو بچے ہیں جب دھوپ آتا ہے تو دھوپ میں لٹاتے ہیں. تو anyhow Pakistan is a very beautiful country because we are Muslim. We have all natural sources for the income. The top is the sunlight. We have hill areas for the tourists. So we need to help this country. We should be, because my name is Dr. Ghulam Farooq. We are here in Pakistan. I belong to Bajol. Anyhow, let's see what happened. The conclusion is to terminate, to prevent, and to treat unlimited health problems just by using ultraviolet B rays on skin in summer, at least 60 minutes in 2 days, especially Saturday and Sunday, especially in midday time in Asia. So safe use of sunlight in summer on skin with no diet restrictions. Let's see what happened. Any scientist in the world, one how can search for any solution. Thanks you. Any question from anyone should be with evidence, should be appreciated. If anyone want to ask, so the bone vitamin at least should be 70 in the body, 50% decrease in 12 days. یعنی ہڈیوں کے وٹامن 60 سے کم نہیں ہونا چاہیے، ہر 14 دن میں آدھا کم ہو جاتا ہے. جب یاد رکھیں کہ جب آپ ہڈیوں کے وٹامن کھاتے ہیں تو دھوپ میں سکن ایکسپوز کرنا منع ہے. ہڈیوں کے وٹامن 60 سے لے کر 70% سے لیول کم نہیں ہونا چاہیے، اور ہر 14 دن کے بعد آدھا کم ہو جاتا ہے. اور جب آپ ہڈیوں کے وٹامن کھاتے ہیں جس شکل میں بھی ہو تو دھوپ میں بیٹھنا منع ہے. تو انہاں یہ پورے پاکستان کا برننگ مسئلہ ہے. یہ تو ان ممالک کی صحت کے مسائل ہے جہاں سن لائٹ نہیں ہوتا ہے. تو انہاں یہ ابھی جیسا ہمارے ساتھ ایک مریض ہے، یہ سعودی عرب سے آئے ہیں، اس میں 16 وٹامن ڈی ہیں، کم از کم 60 سے لے کر 70 ہونا چاہیے. تو وہاں اس کو مصر کے کچھ ڈاکٹر ہیں، اس نے کوئی دوائی بھی دیا تو پھر اس میں رین اسٹون بھی ہوا. تو اس کی صحت کے مسئلے کے جو نام ہیں وہ پری میچور اسٹیپینیا ہے. یہ اس کی ہڈیاں ہیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ بچ جائے گا، کیونکہ ہڈیوں سے جب کیلشیم نکلتے ہیں تو یہ پاکستانی روڈ بن کے وائٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہڈی جتنی مضبوط ہو تو وہ بلیک کلر ہوتا ہے. Okay, thank you. Anyhow, we want to serve this country. We belong to Pakistan. Let's see. میرے طرف سے تو کم از کم پاکستان میں وہ صحت کے مسائل نہیں ہونا چاہیے جو ڈائریکٹ سن لائٹ کو سکن پر نہ ڈالنے کی وجہ سے ہوتا ہے، خواہ ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ مسائل ایک ہیں کہ ہمارے لوگوں میں میگنیشیم کی کمی ہے، تو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہو تو جھگڑے کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں، اور گھر میں بے اتفاقی زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ قرآن پاک، خزانہ حدیث کے رسول، سب میں نے آپ کو سب کچھ ایکسپلین کیا. اینی ون فرام اینی ویئر کین کمنٹس وتھ پازیٹیو اور نیگیٹیو. اگر جو بھی سوال پوچھنا ہے، جو اعتراض کرنا ہے، تو آپ ثبوت دلائل کے ساتھ کریں، کیونکہ ہر صحت مسئلے کا ایک نام ہوتا ہے. دل کا اٹیک کیوں ہو جاتا ہے، کمر کا درد کیوں آتا ہے، پھر دوائی کھا کے صحیح کیوں نہیں ہو جاتا ہے، جب دل کا ایک دفعہ اٹیک ہو جائے دوبارہ کیوں ہو جاتا ہے، سوچتا کیوں بنتا ہے، چکر کیوں آتا ہے، پسینے کیوں آتا ہے، پیروں میں جلن کیوں ہوتا ہے، شوگر کیوں ہو جاتا ہے. کاز ڈھونڈنا چاہیے، وجہ، واٹ از دی کاز. جب تک آپ کسی چیز کی کاز وجہ معلوم نہ کرے تو وہ کام اس طرح غلط چلتا رہے گا. تو انہاں دنیا میں ہیلتھ کے مسائل کم ہونا چاہیے. تو یہ کرونا جو ہے، یہ ایکچولی دی سن لائٹ جو آپ کے لیے وہ ہے، یہ سن ہے اراؤنڈ، اس کے ارد گرد جو سرکل ہے اس کو کرونا کہتے ہیں. کیونکہ ابھی کرونا کا کیا حل نکالا ہے، کیونکہ امیون سسٹم بہت ہونا چاہیے، تو ہم دھوپ میں نہیں بیٹھتے ہیں. تو دیٹ از دا ریزن وی آر سفرنگ لاٹس آف پرابلم وچ از ایکچولی ناٹ بی پریزنٹ ان پاکستان. یہ مسائل ان ممالک کا ہونا چاہیے جہاں سن لائٹ میں الٹرا وائلٹ بی ریز نہ ہو یا بہت کم ہو. بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاکستان میں جب بھی گرمیوں کا موسم ہوتا ہے تو ہم اپنے سکن کو دھوپ سے بچاتے ہیں. حالانکہ دھوپ کے بیٹھنے سے اتنے لوگ نہیں مرا ہوگا پاکستان میں جتنے لوگ سایہ میں بیٹھنے ہونے سے مر گئی ہے.
So anyhow, this is the world, this is the same, earth is the same, sunlight is the same, angle of the sun is the same, ultraviolet B rays are the same. The earth is contaminated just due to human beings, due to high building and vehicles. So we want to clean this earth. Okay, thank you. Assalamu alaikum.